أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 26 اگست 1984 شیخ آباد پشاور میں ولی اللہ کون کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرت بنوری صاحب، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 26 اگست 1984 کو ہم اور آپ پشاور کے محلہ شیخ آباد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور میرے آتے ہی طوفان باد و باران کا یلغار افغن ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم طوفانوں میں اپنے موقف کا چراغ جلائے ہوئے ہیں. جب نماز مغرب کے بعد بادل نے برسنا شروع کیا اور میرے میزبان حضرات، میرے رفقا موسم کی خرابی سے ذرا دل گرفتہ ہوئے تو میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو. اب بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، بادل بھی گونج رہا، لیکن میری طبیعت پہ اس کا کوئی اثر نہیں. ایک وقت تھا کہ جب طوفانوں سے کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم اتنے بڑے طوفانوں کا سامنا کر کے گزر آئے ہیں کہ اب اس قسم کے طوفانوں سے طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. موسم خراب صحیح، لیکن اللہ نے میری محنت، منتظمین جلسہ کی محنت کا صلہ ان ہزاروں فرزندان اسلام کی حاضری کی صورت میں دے دیا کہ جو میرے سامنے موجود ہیں. مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی ہے، چھتوں پر کوئی گنجائش نہیں رہی، باہر گلیاں بھری ہوئی ہیں انسانوں سے. اگر اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ موسم خراب ہے تو مجھے بتائیے کہ موسم ٹھیک کب ہوگا؟ اس کا اپنا سلسلہ ہے.
باد و باران کا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور ہماری زندگی کے گنے چنے لمحات بھی ہمارے پاس امانت ہے، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں کہ تم نے ہماری اس امانت کو کہاں خرچ کیا اور تمہارا ایک ایک سانس کس مقصد کے لیے وقف رہا۔ اللہ ہمیں حق و صداقت کے راستے پر استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے، اسلاف کا سا جذب دروں عطا فرمائے اور معدے کی زندگی سے بچائے، ضمیر کی زندگی عطا فرمائے۔ میں یہاں کے جلسہ کے منتظمین، خصوصاً اپنے عزیز نوجوان جنہوں نے اپنے سینے پر سپاہ فاروق اعظم کے بیج لگا رکھے ہیں اور یہ واضح کر رکھا ہے کہ ہم امام عدل و حریت خلیفہ راشد ثانی مراد و مدعا رسول حضرت فاروق اعظم کے سپاہی ہیں، میں ان تمام نوجوانوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی جوانی کو اس عظیم مقصد کے لیے قبول فرما لے، آئندہ ایسے بہت سے کامیاب کارنامے انجام دینے کے قابل بنائے، آپ کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے عقیدہ اور فکر کی تعمیر میں اسلاف کا سا جوش عمل عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً وہ لوگ جو ہمارے دوست بن گئے اور پھر دوستی میں پختہ رہے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ہماری محبت اور ہمارے تعلق کے بعد پیش آمدہ جلی و خفی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ حق تعالی نے فرمایا ہم اپنے ان سچے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ہمارے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب کو ناراض کرتے ہیں، تو ہم بھی انہیں تنہا نہیں رہنے دیتے، قطار اندر قطار فرشتے ہم ان کی حمایت میں بھیجتے ہیں، انہیں تسلی دی جاتی ہے کہ نہ تمہیں خوف ہے نہ حزن، اور ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کی تکمیل پر تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم ہمارے بن گئے ہو تو ہم تمہارے ہو گئے، تمہیں کسی کی دوستی کی کیا ضرورت، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، عقبہ میں بھی دوست ہیں۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تم نے دنیا میں وہ کیا کہ جو ہم نے چاہا، ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے. تم نے دنیا میں وہ کیا جو ہم نے چاہا، ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے. گویا دنیا میں تم نے ہمیں راضی کیا، عقبہ میں ہم تمہیں خوش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ تمہارے غفور الرحیم پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہوگا. یہ قرآن کریم کے اس حصے کا مختصر سا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کی اس ملاقات میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ کے سچے دوستوں کی پہچان کیا ہے. اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دور حاضر میں جس طرح اور بہت سی چیزوں کا پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ روس کے ارادے اولیاء کرام کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہو. ہمارے ہاں عجم میں ولی اللہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو تمام امور سے کنارہ کش ہو جائے، گوشہ عافیت میں بیٹھ جائے، زلفیں جانے دے، آفیشل سٹائل بنا لے، جبہ لمبا پہن لے، مخصوص قسم کا لباس زیب تن کر لے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے شکار کے انتظار میں بیٹھا رہے، نہ ظالم کا ہاتھ روکے نہ مظلوم کے آنسو پوچھے، راہب بن کر، تارک الدنیا بن کر، صرف تعویذ فروشی کا دھندا کرتا ہے اور سادہ لو انسانوں سے روحانیت کے لبادے میں نذرانے بٹورتا ہوا بیلنس بناتا جائے، اس کو عموماً اللہ والا سمجھا جاتا ہے، مجذوب کہا جاتا ہے، ولی اللہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے پنجاب میں اس کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، پہنچا ہوا کہتے ہیں. اور قرآن کی روشنی میں ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جو ہمہ وقت باطل کے مقابلے میں شمشیر بکف نظر آئے، ظالم کا دشمن ہو، مظلوم کا دوست ہو، جس کی صحیح عبادت اللہ کے کمزور بندوں کی دل جوئی ہو، جو نہ بکنے والا ہو نہ جھکنے والا ہو، جو جان عزیز ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کی امانت سمجھ کر ہم وقت یہ امانت اسے واپس کر دینے میں بے قرار نظر آتا ہو.
جو رب کے لیے سب کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتا ہو، جو سب سے بگاڑے ایک کے لیے، جو سب سے بگاڑے ایک کے لیے، اور مجاہد بن کر زندہ رہے، مجاہد بن کر دنیا سے رخصت ہو۔ قرآن کریم کی روشنی میں ولی اللہ کی پہچان یہ ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا ولی اللہ، خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق خلیفۃ النبی بلا فصل، امامنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں پہلا ولی اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا شاہکار حضرت صدیق اکبر۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ آپ کو جبہ و دستار کی آڑ میں تعویذ بیچتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کبھی بدر میں سربکف، کبھی احد میں سربکف، کبھی ہجرت میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک کی تیاریوں میں، کبھی خیبر کے مرحلے میں، حضر میں، سفر میں، خلوت میں، جلوت میں، اندرون در، بیرون در، مسکراہٹوں میں، آنسو میں، شمع رسالت کا وہ پروانہ ہر وقت جان عزیز ہتھیلی پر لیے ہوئے رسول اللہ کے مشن پر نثار ہونے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اور اس امت میں ولایت کی بنیاد رکھتا ہوا حضرت صدیق اکبر کا یہ کردار نظر آتا ہے کہ ولی ایسے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ولی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد اس امت میں ولایت کا مقام حضرت فاروق اعظم کے پاس۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سچا ولی اللہ ہے، سچا ولی اللہ ہے۔ فاروق اعظم کی زندگی افسانوی زندگی نہیں، حقائق کا وہ مسلسل سلسلہ ہے کہ فاروق اعظم کے کردار کی گھن گرج قرآن کے اوراق میں سنائی دیتی۔ اس امت میں ولایت کے تیسرے منصب پر حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ اس امت میں ولایت کے چوتھے منصب پر حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ سب کے سب مجاہدین ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ولی اللہ سربکف مجاہد ہوتے ہیں، ولی اللہ سربکف مجاہد ہوتے ہیں، سر بجیب مجاور نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن میں ایسے اولیاء کا کردار بیان ہوا ہے، سورہ کہف میں چند نوجوان اولیاء کرام، میرے عزیز نوجوانوں، برستی ہوئی ان بوندوں کے ایک ایک ذرے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، فطرت کی یہ سچائی کہ جو آج براہ راست آپ کے چہروں پہ پڑ رہی ہے، اور قول رسول کے مطابق سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آسمان سے برستا ہوا مین، برستی ہوئی بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کے وجود کا برہان بن کر برستا ہے۔
فطرت کی ان سچائیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ولایت کا صحیح موسم جوانی، بڑھاپے میں نیک بن جانا غنیمت تو ہے، غنیمت تو ہے، لیکن آپ کے شایان شان نہیں۔ اگر بڑھاپے میں کسی نے برائی کرنا چھوڑ دی، کون سا کمال کیا؟ اب تو وہ برائی کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، برائی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جوانی کے موسم میں کہ جب شباب نفس امارہ آپ کے تعاقب میں ہے اور ہر وقت بغاوت پہ اکساتا ہے، اگر اس مرحلے پر کوئی اپنے شباب اور اپنی جوانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں جوانی کا یہ ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں پہ بھاری، بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند نوجوان اولیاء کرام، قرآن پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، محبوبم ہم آپ کو ان نوجوانوں کا حال بیان کرتے ہیں حق و صداقت کی روشنی میں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، وہ چند نوجوان تھے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے انہیں، قرآن اجازت نہیں دیتا لیکن انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، چند تھے تو انگلیوں پر گنے جانے والے، لیکن تھے اتنے وزنی کہ انہوں نے پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کو غلاظت و بیماری کی دلدل سے نجات دلائی۔ صدیوں پرانی اقتدار کے زیر سایہ پھیلی ہوئی بیماریوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کے زیر سایہ پر بردہ شر اور فساد کا مقابلہ کیا۔ حق تعالی نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ہمارے بن گئے، رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے دلوں کو رشد و ہدایت کی روشنیوں سے معمور کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دلوں کو بھی مربوط کر دیا، ربط پیدا کر دیا ان کے دلوں میں، جوڑ دیا انہیں۔ وہ دیکھنے میں تو کئی تھے لیکن دل کی دھڑکنیں یکساں تھی، ان میں وحدت قلب و نظر پیدا کر دی۔ اذ قاموا، اب وہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، چہار جانب آستانہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، چہار جانب آستانہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ ہوسکار رنگ برنگی جھنڈیوں کے زیر سایہ نادان اور کمزور انسانوں کے استحصال پر کمر بستہ ہیں۔ انسانی جبین آوارگیوں میں مبتلا ہو کر دو کوڑی کی نہیں رہی، انسان در در پہ جھک کر ذلیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان چند نوجوانوں نے
اندھیری رات میں سچائی کا چراغ جلائے. قرآن کہتا ہے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان نوجوانوں نے پوری سوسائٹی اور معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا ہم تمہارے ان خود ساختہ آستانوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا رب تو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے. ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے. ایک بات علماء کرام کے لیے کہتا ہوں، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ زندگی چند روزہ ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مثبت بات کی جائے، مثبت بات کی جائے. اب یہ مثبت بات ہو گئی نا، ربنا رب السماوات والارض، یہ مثبت بات ہو گئی. اگر اللہ کی منشا یہی ہوتی کہ مثبت بات کرو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، یعنی ابو بکر کو بھی راضی کرو، ابو جہل کو بھی خوش رکھو، تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، تو مثبت بات ہو گئی تھی. ربنا رب السماوات والارض. لیکن آگے سنیے، فرمایا لن ندعو من دونه الہا. ہم اس کے سوا کسی کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے نفی. یہ بندو کا اسلوب ہے، یہ بندو کا اسلوب ہے کہ پہلے مثبت پھر نفی. اللہ نے جو اسلوب ہمیں ودیت کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے نفی پھر مثبت. لا الہ لا الہ. ٹھہرو ذرا، مت جاؤ نا آگے. لا الہ یہاں تک رہو. لا الہ نہیں کوئی الہ. اور الہ کے معنی ایسی اتھارٹی کہ جس کے حکم کے سامنے کسی بڑے سے بڑے انسان کا حکم تن کے جتنی بھی کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو. ایسی ہستی اور ایسی اتھارٹی کہ جس کے حکم کے سامنے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کا آرڈر پرے کاہ کی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو. زندگی کے جلی و خفی پہلو میں جس کے حکم کے چلنے کو ہم اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں وہ صرف وہی ہے. ان الحکم الا للہ. لا الہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی سجدے کے لائق، سجدے کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق چلاؤ. یہ وہ کسان ہل چلانا نا جی، ہل نہیں جی، ہل نہیں، جڑی بوٹیاں نو ختم کرنے واسطے لور رمبے رمبے. جزاک اللہ. وہ جس کے ساتھ رمبے، یہ رمبے ہے سجدے کے لائق. یہ چلاؤ رمبا.
سجدے کے لائق عبادت کے لائق رکوع کے لائق قیام کے لائق دستگیری کے لائق مشکل کشائی کے لائق حاجت روائی کے لائق عزت دینے والا موت و حیات کا مالک اولاد دینے والا کمزوروں کو سر بلند کرنے والا فرعونوں کو پابند زمین کرنے والا الا اللہ. پہلے نفی پھر اس بات نفی پہلے اس بات پھر لیکن اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں اس کے لیے اس کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. یہ کہتا ہے گزارا کرو یہ کیا کہتا ہے گزارا کرو سب کو خوش رکھو اور ضمیر کہتا ہے پروردگار عالم کہتے ہیں اگر گزارا کیا جا سکتا تو اللہ کا وہ محبوب جو کائنات کا خلاصہ ہے جو انبیاء کا امام ہے جو رسولوں کا مقتدا ہے جو حسن کائنات کا نقطہ انتہا ہے اس محبوب خدا کو بدر و احد کی تلخیوں سے نہ گزرنا پڑتا لہو میں نہ نہانا پڑتا دندان اقدس شہید نہ کروانے پڑتے ہجرت نہ کرنی پڑتی میرے آقا نے تو زندگی کا ایک ایک قدم ایثار و قربانی کے راستے میں گزار دیا لیکن دور حاضر کا مصلحت پسند کہتا ہے گزارا کر دور حاضر کا منافق کہتا ہے میں نے پہلے نرم الفاظ استعمال کیے اللہ معاف کرے مجھے میں بھی کمزور آدمی ہوں اس دور کا کمزور ترین انسان بہت نرم الفاظ استعمال کیے میں نے مصلحت پسند یہ مصلحت پسند کیا ہوتا ہے دور حاضر کا منافق کہتا ہے دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنی بات چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنی بات چھوڑو نہیں کیا مطلب کنویں میں اگر کتا گر جائے تو کتے کو نہ نکالو پانی کے ڈول کھینچتے رہو بس پانی کے ڈول کیا مطلب یعنی کتے کو چھیڑو نہیں پانی نکالنا چھوڑو نہیں یہی مانے نا علماء کرام سے پوچھئے قیامت تک اگر اس کنویں سے پانی کھینچا جاتا رہے کتے کی لاش بیچ میں پڑی رہے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ڈول پانی کے اگر کھینچ لیے جائیں اس کنویں سے وہ پاک ہو جائے گا ذرا ہوں جلالت کے ساتھ بولو نا بادل کو پتا چلے کچھ اور بھی بولنے والے بیٹھے میں اس کا نام بلند کروں اور وہ میری لاج نہ رکھے کیسے ہو سکتا ہے تانا دیں گے وہ کہ سید کا خدا کوئی نہیں میں اس کی توحید بیان کروں اور وہ میری لاج نہ رکھے کیسے ہو سکتا ہے پانی پاک ہو جائے گا نہیں ہوگا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے کتے کی لاش کو باہر پھینکو پہلے کتے کی لاش کو باہر نکال پھینکو کنویں سے پھر جو بھی کوشش کرو گے نتائج اچھے نکلنے کا امکان ہو سکتا ہے پانی پاک ہو سکتا ہے اگرچہ میں دیر بعد آؤں گا اس موضوع پر
لیکن بات آ گئی تو پھر کہتا چلا جاؤں، پاکستان کے کنویں سے بھی جب تک برطانیہ کا پالتو کتا قادیانیت نکال باہر نہیں کیا جائے گا، اس ملک کو پاک کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ صلاۃ کمیٹیاں بناؤ، زکات کمیٹیاں بناؤ، حج کمیٹیاں بناؤ، روزہ کمیٹیاں بناؤ، یا الیکشن جیتنے کے لیے جتنے حلبے تمہارے بس میں ہوں سارے کر لو۔ پاکستان اس وقت پاک ہوگا جب قادیانیت کا کتا اس سرزمین سے نکال باہر کیا جائے گا، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد کے غداروں سے اس سرزمین کو پاک نہیں کر دیا جائے۔ سیاست نہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے ہم کسی مصلحت کے روادار نہیں۔ میرے عزیز دوست، آج مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ یہ صلاۃ کمیٹیاں جو بن رہی ہیں یہ کیسی ہیں؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، نماز پڑھانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے اچھی بات ہے، لیکن یہ کوششیں تو ہمارے الیاسی لشکر کے سپاہی بیچارے پہلے سے کر رہے ہیں، وہ پہلے سے کر رہے ہیں، اور خدا انہیں جزائے خیر دے۔ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں صدر بننا ہے، ان کے کوئی سیاسی مفادات وابستہ نہیں ہے، انہوں نے ووٹ نہیں لینے، وہ صرف اس لیے لوگوں کے دروازوں پہ جا کر ان کا کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے دروازے کو جا کے پیٹتے ہیں کہ زندگی تو 4 روزہ ہے، یہ بول و براز کی زندگی گزر جائے، حشر کی ملاقات آنے والی ہے، رسول اللہ کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ ان کی کوشش کا خلاصہ یہی ہے کہ حشر میں رسول اللہ کے سامنے مسکراتے ہوئے جاؤ، نمک حلال بن کر جاؤ۔ لیکن آج ایک دوست نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کام تو پہلے دن ہونا چاہیے تھا، 7 سال کے بعد کیوں یاد آیا؟ شاید اس لیے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت اس کو نماز پڑھنے کے لیے والدین کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اب ہم اپنے بچے کو کیوں نہ کہیں کہ وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن قوم کے غریب لوگوں سے نماز پھر پڑھوائیے گا، پہلے خود پڑھیے۔ خود سے مراد آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پڑھوائیے۔ پچھلے دنوں ناچنے گانے والوں کو جمع کیا گیا تھا، ان کو تمغے بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ بھی شاید اسلام کو خوش کرنے کا ایک ضروری تقاضا ہوگا جو ہم کم فہم لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر یہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے فہم کا قصور، ان کا تو کوئی کام اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ ذلیل عناصر، وہ بدبو کے غلیظ مجسمے کہ جن کی پوری زندگیاں اس قوم کی جوانی کو اخلاقی تباہی اور اخلاقی ہلاکت کے گڑھے میں پھینکنے میں گزری ہیں، ان کو بلا کر گھنٹوں درشن کرایا گیا، گھنٹوں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم کوئی کٹر تو نہیں ہے، ہم کوئی کٹر تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا کٹر ہے؟ ہم تو آپ کو برادری کا بندہ سمجھتے ہیں، اپنی برادری، قومی برادری۔ میرے عزیز دوستو، سنیے میری بات، اسلام کی روح یہ ہے کہ پہلے برتن صاف کرو پھر دودھ ڈالو۔ کیا یہ فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں؟
آپ کسی ایسے برتن میں دودھ ڈالنا گوارا کریں گے کہ جو ناصاف ہو؟ پہلے آپ صاف کریں گے نا اسے. تو بس اسلام یہی کہتا ہے لا الہ، پہلے لا الہ سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، قیام کے لائق، عبادت کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، کارساز و دستگیر، موت و حیات کا مالک، عزت دینے والا الا اللہ. پہلے نفی، پھر اس بات. مولانا گرامی قدر مولانا حضرت شیخ الہند کے وارث شاہ اسماعیل شہید کے وارث، کوئی بات نہیں، پڑھنے دیجئے ذرا اس کو خطرے میں، کوئی بات نہیں، اللہ رزاق ہے. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کرنے والے ہوں گے. اگر ہم نے اس کے سوا کسی کو الہ مان لیا تو یہ راستہ ٹیڑھا ہوگا، یہ راستہ کج ہوگا. سیدھا راستہ یہی ہے کہ لن ندعو من دونه الہا. کیس درج ہو گیا، اولیاء کرام پر کیس درج ہو گیا. دیکھا آپ نے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، شاہی دربار میں لائے گئے. اس وقت کے ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کی برادری کے کچھ بڑے لوگوں کو بھی بلا رکھا تھا اور ان کو حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا ان کا تو کہا مانو، کم از کم ان سے تو بغاوت نہ کرو، یہ تمہاری برادری کے بڑے لوگ ہیں، کم از کم ان کے نقش قدم پر تو چلو. وہ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، ہمارے یہ قوم کے بڑے صحیح لیکن ہمارے فکر کے بڑے نہیں. ہمارے خون میں تو رشتہ دار ہیں لیکن عقیدہ ان کا مختلف ہے، اس لیے کہ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم حقیقت پسند ہیں، یہ مصلحت پسند ہیں، ہم سرفروش ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں. یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، ہم ان سے جدا، یہ ہم سے جدا. ہم نے تو اس ایک کو راضی کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اور اس کی دوستی میں سارے جہان کو خیر باد کہنے کا عزم کر رکھا ہے. تو ان کی برادری کے بڑے بادشاہ سے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ باغی ہو گئے ہیں، اب ان کی اصلاح کے لیے تو تعزیر اور سزا چاہیے، مثالی سزا ملنی چاہیے انہیں. بادشاہ کہتا ہے ہم تمہیں چند دنوں کا مارجن دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اکیلے جا کے ذرا سوچو، اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی کرو، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. وہ نوجوان وہاں سے ہٹ کر
ایک علیحدہ مقام پہ آئے قرآن کریم کہتا ہے اذا الفتیۃ الی الکہف، ایک غار کی تنہائی میں یہ نوجوان آئے اور پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا لیے، باقی نے اس کی ابتدا میں دعا میں آمین کہنا شروع کیا۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ نوجوان عرض کرتے ہیں الہ العالمین، دیکھ ہم نے تیرے لیے سب کو ناراض کر دیا، آج ہمیں مٹانے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں، ہمیں ختم کرنے کے پروگرام سوچے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا تو کوئی فکر نہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو فکر وابستہ ہے، جو موقف وابستہ ہے، الہ العالمین اس موقف کو تو بہرحال کامیاب ہونا چاہیے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری دستگیری کر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پشاور کے روشن ضمیروں، مشکل کا وقت آئے تو ان نوجوانوں نے کسے پکارا؟ کسے پکارا؟ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا نام لیا۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے داتا، ہم تیرے لطف و کرم کی امیدوار ہیں، دیکھ ہماری زبان پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں، ہم تیرے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، ہمیں تنہا نہ چھوڑیو۔ ساری دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے، لیکن تو ہمارا جو دوست ہے، ہمیں کسی کی دشمنی کا ڈر نہیں۔ کسے پکارا نوجوانوں نے؟ بلکہ یوں کہوں کسے پکارا اولیاء اللہ نے؟ اللہ کے سچے ولیوں کی علامت اور پہچان یہی ہے، وہ مجاہد ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو ان کی زبان پہ اس کے سوا کسی کا نام نہیں ہوتا۔ سچے ولی اسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ تمام نبیوں نے بھی مشکلات و مصائب میں کسے پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا۔ الحمدللہ۔ اس لیے کہ مصائب و مشکلات میں کون ہے کام آنے والا؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صدیق و شہید، کوئی متقی، اولیاء ہوں یا اتقیاء، اصفیاء ہوں یا ابرار و اخیار، صدیقین ہوں یا شہداء، انبیاء ہوں یا رسل، یہ سب خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کا دامن بھی وہی بھرتا ہے، اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو کسے پکارو؟ اللہ ہی کو پکارو۔ اس لیے کہ مشکلات میں کام آنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت آدم کی مشکل کشائی کس نے کی؟ حضرت یعقوب کی مشکل کشائی کس نے کی؟ حضرت یوسف کی مشکل کشائی کون کرنے والا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ اسماعیل کا مشکل کشا کون؟ اسحاق کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ہمارے آقا و مولا فخر رسول مولا کل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا کون؟ صحابہ کا مشکل کشا کون؟ اہل بیت کا مشکل کشا کون؟ تو اللہ بھی
یہ محلہ کون سے؟ شیخ آباد گاڑی بان. گاڑی بان کے معنی یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر محنت کش طبقہ رہتا ہے. واہ واہ، جزاکم اللہ، خوش کر دیا آپ نے. تو محنت کش ہو، دولت پہ تو قبضہ کر لیا چند خاندانوں نے، دولت پہ قبضہ جما لیا چند. تو آئیے آج آپ کو یہ دولت دے دوں، اس پہ تم قبضہ جما لو. ہمارے مصائب و مشکلات میں کام آنے والا ہی پہ ضرب لگاؤ. یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہی پہ ضرب لگاؤ اور بھی کے بیماروں کو اپنے پاس بلاؤ، بھگاؤ نا. مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ انبیاء اور رسول کا دستگیر و حاجت روا، انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق ہر جگہ موجود مسجود. یہ اللہ بھی میرے عزیز دوستوں، اٹک کے پل سے کچھ جراثیم ادھر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ ہی کی ضربیں لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ پسپا ہو جائیں، پسپا ہو جائیں. اگر خدا کے بعد کسی شخصیت کے سامنے انسان کی جبین جھکنے کی گنجائش ہوتی تو خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. اگر علماء اجازت دیں تو ذرا یہاں ایک اور درد دل بھی کہتا جاؤں. عجم کے فتنہ کاروں نے اس میں بھی ترمیم کر دی. اسلاف نے تو یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، انہوں نے کہا قبل از خدا بزرگ تو ہی. کس سمجھ قبل از خدا بزرگ نہیں بناتے. اذان میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ آفیشل ٹیون میں وہ پڑھتے ہیں. بظاہر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم حضور کے بڑے عاشق، ہماری نبتی نہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے پہلے یہ پھر اس کی کبریائی. تو قبل خدا بزرگ والی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حالانکہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے نہیں ہے؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ. پہلے اشہد اللہ الہ، کیونکہ پوری کائنات میں بزرگ ترین کون ہے؟ اللہ. تو بعد از خدا بزرگ ہے نا میرے آقا. تو پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمدن رسول اللہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی. میرے دوستوں نے کیا کہا؟ اللہ میاں کو ذرا روکو. الصلاۃ والسلام علیکم. اور اس کا نام رکھا جا رہا ہے مذہب. اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ مذہب. یہ جو ہمارے حکمران دوست ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، یہ کہتے ہیں جی مذہبی آزادی سب کو ہونی چاہیے. ابھی میں بلوچستان سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں پر ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے ذکری. وہ کہتے ہیں نماز فضول، روزہ فضول، حج فضول، زکات فضول. یہ سب ڈھکوسنے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں. بس ذکر کرو زبان سے، یہی منشا خدا بندی. انہوں نے اپنے بیت اللہ بھی بنا رکھا ہے وہاں تربت کے قریب، اس کا برہنہ طواف کرتے ہیں. طواف میں کپڑے پہننا توہین سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. خدا نے انسان کو جس لباس میں دنیا میں بھیجا اسی لباس میں طواف کرنا چاہیے. مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور وہاں
وہ چکر ہوتا ہے. تو نوجوان کلب میں ناچنے کے بجائے وہ وہیں چلے جاتے ہیں, ان کی سیکس ڈیمانڈ وہیں پوری ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھئی ان فتنوں کو روکو, یہ اسلام کے پیچھے جو کتے پڑ گئے ہیں انہیں پٹا ڈالو, تو ہمارے یہ معصوم بھائی کہتے ہیں جی مذہب کے معاملے میں تو ہم کس کو روک سکتے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں, یہ مذہبی آزادی ہے؟ یہی مذہبی آزادی سعودی عربیہ میں کیوں نہیں ملتی کسی کو؟ اسلام کے فرائض, اسلام کے بنیادی ارکان کی نفی کرنا مذہبی آزادی, صحابہ رسول پر بدزبانی کرنا مذہبی آزادی, ختم نبوت کے خلاف آوازیں اٹھانا مذہبی آزادی, اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنانا مذہبی آزادی. اور اگر میں درد دل بیان کروں تو پابندی, کہ مجھ پر پابندی. سدھارا کشادم بسنگہارا بستن, پتھروں کو پابند کر دیا اور بابا سعدی مرحوم کہتے ہیں نا, ان کو چھوڑ دیا اور ان کو پابند کر دیا. جو پابند کرنے والی چیز تھی اسے کھلی چھٹی دے دی, اور جو کھلی رکھنے کی چیز تھی اسے پابند کر دیا. میرے عزیز دوستو سنو, اسلام کے مسلمات کے خلاف اور اسلامی شعائر کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں, جس طرح کے وطن عزیز کی جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, ایمان و عقائد اور قرآن و سنت کے اصولوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے. ہم ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو اسلامی مسلمات کا حلیہ بدلنے کے لیے تیار ہوئی ہو. فرمایا ربنا رب السماوات والارض, اے ہمارے داتا تو ہمارے دستگیری فرما, تو ہماری مشکل کشائی کر. حق تعالی نے فرمایا پھر ہم نے بھی اپنے دوستوں کو تحفظ فراہم کیا. جس غار میں دعا مانگ رہے تھے ہم نے اسی غار میں انہیں سلا دیا. دیکھا, لڑنے کے لیے نہیں, سلا دیا. وہ جس طرح چاہے بچائے, اور سلایا بھی ہفتوں مہینوں سالوں تک کے لیے نہیں, 300 سال تک سلا دیا. 9 سال اوپر, 309 سال غار کی خلوتوں میں سوئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلتے تھے. وہ جب تھک جاتے تھے دائیں پہلو پر تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے, اور جب وہ بائیں پہلو پر تھک جاتے تھے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. ہوا بھی وہیں پہنچائی جا رہی ہے. سورج کو بھی حکم تھا طلوع اور غروب ہوتے وقت اپنی تازہ کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو. سورج بھی طلوع و غروب کے وقت اپنی تازہ حدت والی کرنیں ان نوجوانوں کے چہروں پہ ڈال کر جاتا ہے. 309 سال کے بعد اٹھے, پھر اسی معاشرے میں آئے, بگڑے ہوں کو ٹھیک کیا, اور انہی کی ذریعے سے جن لوگوں کے عقائد میں کجی تھی اللہ نے ان کے عقائد کی اصلاح کا سبب بنا دیا. چند نوجوانوں نے قربانی دی پشاور کے روشن ضمیروں, بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کر دیا. یہ اصحاب کہف تھے. اصحاب محمد کا کردار بھی یہی ہے. وہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 نظر آتے ہیں, وہ لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں نظر آتے ہیں. اور شاید پروگرام یہ ہے بالائی پروگرام کہ ہم بات ختم کریں تو پھر وہ برسے. بادل کا پروگرام آج ہے برسنے کا شاید.
اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے کہ یہ بات ختم کرے تو پھر تو میں بات کو اختتام تک لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، برے صغیر میں ان طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنے والے وہ چند اولیاء کرام کہ جن کی جدوجہد اور جن کی حریت پسندانہ قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کے ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ ہیرو تو انہیں بنایا جاتا ہے جنہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہ گزارا، لیکن پشاور کے روشن ضمیروں، میں پورے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ برے صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے وہ کامیاب جدوجہد کرنے والے کہ جس جدوجہد میں ایثار اور قربانی شامل تھی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لشکر، شاملی سے بالا کوٹ تک یہ پھیلی ہوئی داستان اور شاملی بالا کوٹ کے میدان میں بکھری ہوئی مجاہدین کی لاشوں کی رنگینی ہماری آزادی کا صحیح معنوں میں جلی عنوان ہے۔ آج ہم بھول رہے ہیں کہ آزادی کی یہ لو جو روشن ہے اس میں کن لوگوں کا خون کام آ رہا ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا، یورپ میں جا کے میں نے وہ سیاسی حکومت خانے دیکھے، وہ قیدیں اور جیل خانے دیکھے، قید خانے جا کے دیکھے کہ جن میں برے صغیر کے مجاہدین آزادی کو اور انگریز کے باغیوں کو رکھا جاتا تھا۔ آپ یقین فرمائیے وہ کوٹھڑیاں جو زیر زمین بنائی گئی تھیں بمشکل 2.5 سوا 2 فٹ اونچی، بمشکل 3 سوا 3 فٹ چوڑی، کہ نہ جن میں صحیح معنوں میں بیٹھا جا سکے نہ لیٹا جا سکے، ان میں شیخ الہند محمود الحسن، سید مدنی اور ان کے قافلہ سالاروں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ بیچ میں گیلری بنی ہوئی، ایک عرصے کے بعد انگریز اس گیلری میں آ کر ان قبر نما کوٹھڑیوں میں پڑے ہوئے مجاہدین پر نظر ڈالتے اور پھر پوچھتے تمہارا بغاوت کا ذوق کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ برطانوی حکومت سے وفا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ خدا رحمت کنند آمندگان پاک تین اطرا، اللہ نے انہیں کیسا ظرف عطا کیا تھا کہ انہی کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر وہ حریت پسند انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اور کہتے ہم تم سے کیسے وفا کریں، ہم نے تو آمنہ کے لال سے وفا کرنے کی قسم کھا رکھی، ہم جب تک زندہ ہیں محمد عربی سے وفا کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، جان دے دیں گے لیکن کملی والے سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ آج انہیں کی قربانیوں کی بدولت ہم اور آپ آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں اور ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنیاں موجود ہیں۔ آج جشن منانے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اس تفصیل میں جاؤں تو مزید نمک پاشی ہوگی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آزادی کی صحیح خوشی یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچے کو ولی اللہ لشکر کے جاں بکف سپاہیوں کے کردار سے آگاہ کیا جائے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت و کردار کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور قومی ذرائع ابلاغ پر پیش کیا جائے، لیکن باضمیر لوگوں سے، ان بکے ہوئے مولویوں سے نہیں، جو بیچارے 5-10 منٹ کی تقریر کرنے آتے ہیں کہ تقریر کم کرتے ہیں، گھڑی پر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ اگر سوئی آگے چلی گئی تو وہ چیک کراس کر جائے گا،
बाज़मीर उलमाए किराम से। आज भी हक व सदाकत का परचम इन्हीं दुर्वेशों के हाथों से लहरा रहा है। खुदा की करोड़ों रहमतें हूं हज़रत उमर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पर, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर, और पाकिस्तान की मताए फक्र मौलाना मुफ्ती महमूद पर। खुदा की करोड़ों रहमतें उन दुर्वेशों पर कि आज उन्हीं की मेहनतों की वजह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत जो अभी चली, मैंने रावलपिंडी की खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कुछ लोग इस तारीख की आड़ में अपने मुर्दा ढांचे में सांस डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मौलाना असलम कुरैशी का खून अपने वीरान ढांचे में मुंतकिल करने के जुनून में थे, और मैंने वहां भी ये बात कही थी कि ये तहरीक किसी शख्सियत की मोहताज नहीं, सारी शख्सियतें इस तहरीक की मोहताज हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत सदाकतों का वो सिलसिला है कि इससे जो वाबस्ता होगा अगर तिनका होगा तो शैतीर बन जाएगा, और जो इससे कटेगा अगर शैतीर होगा तो तिनके से भी ज्यादा जलील बन जाएगा। 27 अप्रैल को होने वाला ऐलान इस उम्मीद पर था और इस उम्मीद पर है कि पाकिस्तान के वजूद को कादियानियों के नापाक वजूद से पाक कर दिया जाएगा। हम मुंतजिर हैं, आप यकीन फरमाइए, हम मुंतजिर हैं। हमारी किसी से जाती मुखासमत नहीं है। हम चाहते हैं कि मौलाना असलम कुरैशी के कातिल बेनकाब हों, और अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें बाजियाब करने में कोई ताखीर न की जाए। और मैं आपसे पूछता हूं, कादियानियों को इस मुल्क की कलीदी आसामियों पर मुलाजमत करने का इख्तियार होना चाहिए? इसके लिए कोई जवाब है? हमारा यह मुतालबा है कि इस मुल्क की कलीदी आसामियों से उन्हें बरतरफ किया जाए और उन्हें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुसलमानान पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आईन के खिलाफ, पाकिस्तान के दस्तूर के खिलाफ जो वो मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, इसकी मिसाली सजा मिलनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? आज भी उन्हें यह जुर्रत हुई है कि उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज किया। हम हैरान हैं कि मुल्क मुसलमानों का, अक्सरियत मुसलमानों की, अल्लाह के फजल व करम के साथ कादियानियों की तादाद पाकिस्तान में इतनी है कि जितनी अरब की सरजमीन पर यहूदियों की। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा था कि अरब दुनिया अगर इकट्ठी होकर पेशाब करे तो इसराइल अरब के पेशाब में गर्क हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई इकट्ठा भी तो होने दे। असल बात तो यही है। पाकिस्तान के मुसलमान भी मुनकरीन खत्म नबुव्वत की सरकोबी में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम मुल्क के अमन सलामती को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहते। हम हुब्बुल वतनी के जज्बा के तहत यह मुतालबा कर रहे हैं कि मौलाना असलम कुरैशी को बाजियाब करने में ताखीर न की जाए और कादियानी जमात के सरबराह मिर्जा शातिर को प्रोटोकॉल के जरिए से यूरोप से वापस पाकिस्तान बुलाकर असलम कुरैशी केस में शामिल तफ्तीश किया जाए और फिलफौर कादियानियों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए। जब तक ये नहीं होगा कौम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकती। ये ठीक है। और अगर आइंदा किसी घड़ी में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आपको इसार और कुर्बानी के लिए बुलाया जाए तो आप फिर तैयार हैं कि नहीं?
بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وقت گزر چکا ہے تو پھر قوم کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں، لیکن میں نے کوئٹہ سے پشاور اور کشمیر تک 27 اپریل کے بعد کے جو دورے کیے ہیں، میری ریڈنگ یہ ہے کہ جذبات ٹھنڈے نہیں ہیں، جذبات پہلے سے بھی زیادہ گرم ہیں، اور رحمت للعالمین کی ناموس کی حفاظت کے لیے مسلمان کے جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہوا کرتے۔ اس راستے میں اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہماری زندگی کی منزل یہی۔ آپ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا کرے، میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی، خدا کرے کہ اس مسئلے پر آئندہ کوئی ٹینشن نہ ہو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ قوم کے اعتماد کو بحال کرنے میں ہمارے ذمہ دار حضرات بر وقت اور صحیح فیصلہ اٹھائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اگر قانون نہیں کرتا تو مسلمان کا خون کرتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مجلس کی طرف سے علماء کرام کے لیے جو خطبہ شائع ہوا ہے یہ آپ کو بعد میں ملے گا۔ یہ کچھ میری تقریر کی کیسٹیں ہیں جو 27 اپریل کو ختم نبوت کانفرنس میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دعا کے بعد مل سکیں گی۔ سیرت عائشہ صدیقہ پر بھی آپ نے پرچیاں لکھی ہیں، یہ پوری تقریر موجود ہے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔